اسلام نے تو یہ کہا کہ نکاح کرنا ہے تو تھوڑا بہت وہاں عورت کو دو، مفت میں کر کے نہیں آ سکتے، تھوڑے بہت وہاں آپ کو مال دینا پڑے گا، اس کے بعد نکاح کر کے لانا پڑے گا۔ یہاں الٹا وہاں سے مال لے رہے ہیں۔ یہ جو الٹا جو مال لے رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے شریعت میں؟ کچھ بھی نہیں ہے، آپ ظالمانہ طریقے پہ لے رہے ہیں، کوئی آپ ایک رشوت پوچھ رہے ہیں یا جو بھی کہیے اس کو، بہرحال وہ صحیح چیز نہیں ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آ کر بولنے لگے کہ ہمارا بچہ بیوی کی بات سن رہا ہے، سسرال والوں کی بات سن رہا ہے، تو مجھ کو معلوم تھا وہ کیا کیے ہوئے تھے۔ میں پوچھا کہ آپ کتنے لاکھ میں بیچے اپنے بچے کو؟ جو خرید لیا ہے اس کا ہی تو سننا پڑے گا، جو خرید لیا آپ کے بچے کو، آپ اس کی قیمت لے لیے ہیں، تو جب بیچ دیے ہیں اپنے بچے کو، قیمت آپ لے لیے ہیں، تو پہلے وہ قیمت واپس کیجئے، اس کے بعد بولیے کہ میرا بیٹا مجھ کو واپس کر دو۔ 4 لاکھ 5 لاکھ میں جو بھی بیچے وہ قیمت بھی رکھے ہوئے ہیں، پھر بیٹا بھی واپس چاہیے سسرال والوں سے، تو ایسا کیسے ہوگا؟ وہ قیمت واپس کیجئے، اس کے بعد آپ اپنے بیٹے کو واپس لیجئے۔ تو یہ بچوں کو بیچنے کا جو رواج ہمارے پاس ہو گیا، جس کو جوڑے کی رقم ہم بول رہے ہیں، اس کے لیے ہم باضابطہ بے شرمی کے ساتھ مطالبہ کر رہے ہیں، اتنے لاکھ چاہیے، اتنا سونا چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ اب کہیں نکاح میں خلل وغیرہ تو نہ ہو، اس لیے تھوڑا بہت مہر فارمیلٹی کے طور پہ دے رہے ہیں۔ اب لوگ بہت عزت احترام سے بلاتے ہیں، آئیے دعوت ہے، کیا دعوت ہے؟ جوڑے کی رقم دینا ہے۔ ایک حرام کام آپ کر رہے ہیں، پھر اس کے لیے بے شرمی سے دعوت بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو بلا رہے ہیں بھی، آپ اس میں دیندار لوگوں کو بھی بلا رہے ہیں۔ آپ رہیں گے تو ذرا گواہ رہیں گے، آپ معتبر ہوگا، محفل معتبر ہو جائے گی۔ تو جوڑے کی رقم کے لیے محفل لگ رہی ہے، پھر اس کے لیے دعوت بھی ہو رہی ہے۔ اس معاملے میں جانا ہی نہیں چاہیے، نہ تو وہ جب جوڑے کی رقم طے ہو رہی ہو تو اس محفل میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، جب لین دین ہو رہا ہے اس وقت بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور ہمارے پاس کوئی بھی آتا ہے تو ہم اس کو یہی بولتے ہیں کہ آپ جو شادی کے وقت جوڑے کی رقم لیے ہیں، جب تک وہ واپس نہیں کریں گے، قیامت کے دن مواخذے سے آپ نہیں بچ سکتے۔